کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے آپ کے پسندیدہ پروگرام تہذیب اعضاء کے ساتھ آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے، اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جلوس اعضاء۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلوس اعضاء کے حوالے سے تہذیب اعضاء اور جس تہذیب کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اس سلسلے میں اپنے مہمانان گرامی سے گفتگو کر سکیں۔ ہمارے معزز مہمانان میں تشریف رکھتے ہیں ریسرچ اسکالر علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، اور ہماری بڑی مجلسی شخصیت ہیں سید عارف رضا زیدی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بلا کسی تاخیر کے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ صاحب، جلوس اعضاء ہمارے ہاں جو ہے اس کی اصل کیفیت ہے کیا؟ جلوس اعضاء کی تاریخ، اس کی اصل اہمیت، اس حوالے سے پہلے آپ کچھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع فراہم کیا۔ دیکھیے، جلوس جو ہے وہ اس کو اگر آپ اس کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ جلوس کوئی احتجاج ہے یا وقت کے ظالم کے خلاف کوئی مطلب آواز ہے، جی تبلیغ ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ جو عزاداری ہے امام حسین کی، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف امام حسین سے اظہار عقیدت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو مصائب ہیں اور آل محمد کی تعلیمات ہیں عزاداری کے حوالے سے، اس پہ عمل پیرا ہونے کا نام عزاداری ہے۔ بے شک۔ اور اس میں ائمہ نے جو کچھ کہا، ہر عہد میں جو عزاداری کے بارے میں احادیث آئی ہوئی ہیں، تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بھائی محض ان مصیبتوں کو یاد کیا جائے جو کربلا والوں پر پڑیں، اور جو کربلا میں نہیں ہونے دیا گیا وہ سر انجام دیا جائے۔ یعنی جو کام رہ گئے یا ہونے نہیں دیے گئے ظالموں کی طرف سے، انہیں کرنے کا نام عزاداری ہے۔ پانی بند کیا گیا تو سبیلیں لگ رہی ہیں، بالکل۔ علم ظاہر ہے کہ وہ کوشش کی گئی جھکانے کی تو علم اٹھایا جا رہا ہے، لاشیں دفن نہیں ہوئے تو تابوت اٹھائے جا رہے ہیں، تو جو نہیں ہوا اسے کرنے کا نام عزاداری ہے۔ اب جب جلوس کی بات آتی ہے تو جلوس کے لیے سمجھنا کہ بھائی یہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے یا ظالم کے خلاف کوئی، وہ یقیناً یزید کے ظلم کا بیان ہو رہا ہے کہ اس نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا، اور جتنے دشمنانے اور قاتلانے اہل بیت ہیں یقیناً ان سے برات ہو رہی ہے اور ان کے مظالم کا بیان ہو رہا ہے، لیکن جلوس کا خالصتاً مقصد امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اب رہا بھائی یہ مسئلہ کہ جلوس شروع کب سے ہوئے، تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بھائی کئی لوگ کسی مقصد کے تحت اپنے گھر سے نکلے ہیں اور دنیا کو باور کرائیں کہ ظلم ہوا ہے اور امام حسین بے خطا شہید کیے گئے، اور جو امام کے عقیدت مند ہیں انہیں بلایا جائے اور ساتھ لے کر آپ ایک سفر طے کریں ایک منزل سے دوسری منزل تک۔ تو اب ظاہر ہے کہ بھائی جناب سیدہ اگر نکل رہی ہیں بعد رسول، اور ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور جناب ام سلمہ بھی ہیں، ام ایمن بھی ہیں، تو یہ بھی تو ایک جلوس ہے۔ بے شک۔ اور وہ گویا کہ جب نکلیں تو انہوں نے ایک تصور تو دیا، اکیلے وہ نہیں گئیں بلکہ سب کو لے کے اپنے ساتھ گئیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس جلوس کی بات کرتے ہیں جو باقاعدہ ہمارے یہاں عزاداری میں رائج ہے، جس میں تعزیے ہوں، علم ہوں اور مقدس تبرکات آپ کے ساتھ ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بعد کربلا ہی شروع ہو گیا تھا۔ اور جو پرانی روایات اس وقت مجھے معلوم ہیں، جو میں نے عراقیوں سے اپنے کربلا میں قیام کے دوران پوچھا، تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی جو باتیں سینہ بسینہ عراق کے پرانے قبائل میں آج تک چلی آ رہی ہیں، تو وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے بعد سے ہی یہ عزاداری جو ہے اس کی بنیادیں پڑ گئی تھیں۔ مجھے ایک واقعہ انہوں نے سنایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ تقریباً 2010 کی بات ہے، میں کربلا میں تھا، تو بصرے کے ایک بہت بڑے رئیس جن کا وہاں امام باڑہ تھا خیمہ گاہ کے پیچھے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بصرے کے پرانے لوگ ہیں، اور اپنے قبیلے کا بھی نام بنی ادے بتا رہے تھے یا کیا، تو
انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو 3-4 دن کے بعد خبر شہادت بصرہ پہنچی، ٹھیک، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے اور کربلا میں کیا کیا ظلم ہوا، تو انہوں نے اپنے گھوڑے نکالے اور وہ سیدھے کربلا پہنچے۔ اچھا، جب کربلا آئے تو اس وقت امام کی قبر بن چکی تھی، چونکہ ہمارے یہاں روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین نے جی ہاں، سویم کے دن آ بے کر شک، معجزے سے تمام شہداء کی تدفین کر دی تھی، بالکل، اس لیے کہ امام کو امام دفناتا ہے اور امام زین العابدین کا آنا اس وقت ضروری تھا، تو امام حسین کی قبر اس وقت بن گئی تھی۔ تو قبر پہ جب وہ پہنچے اور وہاں جو بھی افراد تھے بنی اسد کے، یا انہوں نے جب بتایا کہ امام حسین کی قبر ہے، تو ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کی رکابیں توڑیں اور وہ اپنے سر پہ مارنا شروع کی۔ اللہ، تو قما کا جو تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے وہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا، اچھا، صحیح، سر پہ کچھ ایسی چیز مارنا کہ خون جاری ہو جائے، تو وہ پرانا عراقیوں کا اسی زمانے سے طریقہ ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، تو اب ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزرا تو عزاداری مرتب ہوئی۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ 1400 سال پہلے ایسے ہی ہو رہا تھا، جی ہاں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ یقیناً ایسا نہیں، اس لیے کہ تہذیب بننے میں وقت لگتا ہے، بالکل، اور ہر علاقے میں ذکر امام حسین پہنچا ہے، ہر جگہ کی تہذیب الگ ہے۔ جی ہاں، حسینی تہذیب ایک ہے، لیکن جو علاقے ہیں ان کی اپنی تہذیبیں ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی تہذیب میں امام حسین کی تہذیب کو بالکل، رنگ دیا، کیا کہیں، اور الگ الگ انداز سے ہر جگہ عزاداری ہوئی۔ ہر ایک کا ماتم کا انداز الگ ہے، ہر ایک کے علموں کے طریقے الگ ہیں، ہر ایک کا نوحوں کا انداز مختلف ہے، امام باڑوں کا ڈیزائن، اس کی طریقے، وہ سارے معاملات ہر ایک کے، پھر تبرکات جو تقسیم ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے مختلف ہیں۔ بالکل، تو یہ ساری چیزیں اس میں بہت تفصیلی ہیں، میں مختصر آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ بغداد میں جب بویہیوں کی حکومت قائم ہوئی تقریباً 3 صدی ہجری میں، تو ان کا جو بادشاہ تھا معز الدولہ، جی، اس نے جو ہے وہ عاشور کے دن چھٹی کا اعلان کیا اور کہا کہ چوراہوں پر سب نکلیں گے اور امام حسین کا ماتم ہوگا۔ آذان میں بھی علی بن ولی اللہ سرکاری طور پہ شامل ہوا، اور جو سکے اس وقت رائج ہوئے اس میں بھی مولا علی کا نام ہوا کرتا تھا۔ تو باقاعدہ طور پر جلوس جو ہیں وہ نکالے گئے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد پھر یہ طریقہ پھیلتا چلا گیا ایران میں بھی، اور اسی حساب سے ہمارے ہندوستان میں بھی جب عزاداری آئی تو شروع سے جلوس نکل رہے ہیں۔ آپ اگر حیدرآباد دکن کی تاریخ پڑھیں تو جو بی کا علم ہے وہ کئی یعنی تقریباً 600 سال سے برآمد ہو رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ تخت جس پہ غسل دیا گیا تھا جناب زہرا کو، اس کی ایک لکڑی کا ٹکڑا اس علم میں ہے، اور وہ اس کو علم کی شکل دی گئی ہے۔ اور پھر وہ اب آپ یہ غور کریں کہ حیدرآبادی جب جلوس نکالتے ہیں تو ان کا علم ان کے یہاں ذوالجنہ نہیں ہوتا، حیدرآبادیوں میں ہاتھی ہوتے ہیں، ہاتھی کے اوپر بی کا علم نکلتا ہے۔ اچھا، ہاتھی کے آگے ایک چھوٹا ہاتھی اور ہوتا ہے جسے نشان کا ہاتھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو 2 ہاتھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاتھی کا بظاہر نہ کربلا سے کوئی تعلق ہے اور نہ آل محمد سے کوئی تعلق ہے، لیکن کیونکہ حیدرآباد میں شاہی سواری کے لیے ہاتھی استعمال ہوتے تھے، اس لیے اچھا اب یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ لفظ جلوس کا مطلب کیا ہے۔ آپ تمام ایران کی جو کتابیں جو بادشاہوں پہ لکھی گئی ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں جتنی تاریخیں اکبر کی اور مغلوں کی اور بادشاہوں پہ لکھی گئی ہیں، تو اس میں لفظ جلوس آپ کو ملے گا کہ جلوس کے پہلے سال یہ واقعہ ہوا، جلوس کے دوسرے سال یہ واقعہ ہوا۔ تو جلوس کا مطلب کیا ہے؟ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو وہ جلوس کا سال کہلاتا ہے۔ اچھا، جلوس یعنی اجلاس، مجلس، جلسہ یعنی بیٹھنا، نزول اجلاس فرمانا۔ تو بادشاہ جب بیٹھتا ہے تخت پہ تو وہ اس کے جلوس کا سال شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جلوس کا لفظ ہندوستان میں اور ایران میں بادشاہ کے تخت پر ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو جلوس یہاں آیا یہ لفظ، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی سواری آ رہی ہے۔ بالکل، اودھ میں اور یو پی میں اور ان علاقوں میں چونکہ گھوڑا شاہی سواری تھا، اس لیے ذوالجنہ جو ہے، اچھا پھر ویسے بھی ظاہر ہے کہ آل محمد کی سواری میں ذوالجنہ رہا، تو اس لیے خاص حیثیت جو ہے وہ ذوالجنہ کو رکھی گئی۔ اس لیے جلوس بغیر ذوالجنہ کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جلوس اب دیکھیں پرانی جو پینٹنگ بنی ہوئی ہیں بادشاہوں کی،
اور برٹش کے میوزیم میں محفوظ ہیں. ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف بادشاہ کی سواری نہیں ہوتی, اس کے ساتھ ملازم ہوتے ہیں, اس کے ساتھ رکابدار ہوتے ہیں, اس کے ساتھ حاشیہ نشین ہوتے ہیں. اچھا پھر ان کے منصب ہیں, ان کے نام ہیں, جو رکاب پکڑے گا اس کا نام کیا ہے, جو ہوا دے گا اس کا نام کیا ہے, اور پھر کچھ علم ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو ماہی مراتب ان علموں کے مجموعے کا نام ہے کہ جو بادشاہ کی سواری کے ساتھ چلتے ہیں. اس میں چاند بھی ہے, اس میں مچھلی بھی ہے, اس میں سورج بھی ہے, اور اس میں مختلف طرح کی ایسی علامتیں ہیں جو بادشاہ کی سواری کے ساتھ چلتی تھیں. تو وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے, کیونکہ وہ ایک تذوق اور ایک احتشام دکھانا ہوتا تھا کہ بھائی کسی کی سواری ہو جا رہی ہے. پھر اس میں یہ کہ باجے بھی بجتے تھے, اس میں طبل بھی بجتا تھا تاکہ لوگ باخبر ہو جائیں کہ بادشاہ کی سواری یہاں سے گزرے گی. تو ایک تنہا بادشاہ کا گھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک پورا قافلہ ہوتا تھا کہ اور پھر لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے. جب عزاداری کو فروغ ہوا اور بادشاہوں نے اس میں سرپرستی کی تو پھر انہوں نے یہ بات اپنے مد نظر رکھی کہ جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں, جو ہمارے سواریاں نکلتی ہیں, اس سے کم امام حسین کا معاملہ نہیں ہوگا. بے شک بے شک. تو پھر یہ ہوا کہ وہی شان و شوکت اور وہی علم اور وہی اس کے ساتھ طبل اور اس کے ساتھ سارے معاملات اور اسی طرح اس کا پروٹوکول اور پولیس کا اس کے ساتھ چلنا اور وہ سارے معاملات, تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب ایک شکل نکلنا شروع بنتی چلی گئی. اور اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب جو طریقہ ہندوستان نے دیا تھا وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے جناب. بالکل. اور اس وقت جو ہے وہ اگر کہیں جلوس برآمد ہو رہا ہے تو اس میں ساری باتیں جو ہیں وہ ہماری ہندوستانی تہذیب سے بالکل جو ہے استفادہ کیا اسی سے جڑی ہوئی. بالکل. ناظرین کرام, نہایت علمی گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. عارف بھائی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں نہ جائیے گا. انشاءاللہ بریک کے بعد یہیں سے بات کا آغاز کریں گے اور انشاءاللہ عارف شاہ صاحب سے, عارف زیدی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ فی زمانہ اس وقت ہم جس جلوس اضحیٰ میں جاتے ہیں اس میں زیارات کی تعداد, اس میں سبیلیں اور جو دیگر مسائل ہیں, تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے عارف بھائی سے. کہیں نہ جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو, زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. شکریہ. ناظرین کرام, ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو وہیں سے آغاز ہوگی. میں سید عارف رضا زیدی صاحب, جن کا قومیات سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ قومیات کی کراچی کی ماتمی انجمنوں کی جو نمائندہ تنظیم ہے اس میں شامل رہے تب بھی اور شامل نہ رہے تب بھی ان کے مشوروں کو ہمیشہ اہمیت دی گئی, کیونکہ بڑی حقائق میں نگاہ رکھتے ہوئے اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. میں عارف بھائی آپ سے اس سلسلے میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارا جو جلوس اضحیٰ کے جو اس وقت کے مسائل ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو تہذیبی مسائل آ رہے ہیں, اس پہ کچھ فرمائیے کہ کیا مسائل ہیں اور ان کو کس طرح تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں کچھ گفتگو کرتا جلوس پر, لیکن اتحاد صاحب نے جس خوبصورت انداز سے جلوس کو ڈیزائن کیا یا پورٹرے کیا ہے, تو اس میں اب یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا کوئی معنیت رکھتی نہیں. مطلب یہ اتحاد صاحب نے یہ بات کہہ دی جلوس کے حوالے سے کہ اس میں تمام تر چیزیں رائج کی جا سکتی ہیں. ٹھیک. اور کیونکہ جلوس کا میری نظر میں, اور ویسے بھی جی لغوی اعتبار سے, وہ ایسا ایک دستہ ایسے کچھ افراد کا چلنا جو کسی ایک نظریے کے تحت نہیں جا رہے. جی. تو ہم جلوس اضحیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان سے وابستہ ہے اور مولا کائنات سے وابستہ ہے, ایک قسم کا جلوس. اب جہاں زیارتوں کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں, تو ابھی جس طریقے سے نے فرمایا کہ اب پاکستان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوا, اور وہ شاید ہم پھر صرف نظر کر جاتے ہیں کہ کراچی کی عزاداری میں حیدرآباد دکن کی عزاداری بھی آئی, بہار کی عزاداری بھی آئی, لکھنؤ کی عزاداری بھی آئی. کیا بات ہے. پھر فیض آباد کی عزاداری بھی آئی, اودھ کی عزاداری, امروہہ کی عزاداری. ہاں بالکل.
امروہہ کی, بالکل آگرے کی, یعنی تمام عزاداریاں جو وہاں مختلف انداز سے جی ہر جگہ علیحدہ کلچر ہے باقاعدہ. اب وہ یہاں تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری عزاداری یہاں قائم. تو اب کسی سے آپ یہ کہیے کہ اس علم کو, یعنی بھیک عالم بھی چلے گا, جی ہاں تابوت بھی چلے گا, وہ انجمن پنجتنی کا وہ فیض آباد کا جی ہاں تابوت بھی چلیں گے, وہ چلنے تو ہیں. تو اب آپ کسی کو اس میں خارج نہیں کر سکتے, ٹھیک ٹھیک نا. ٹھیک. تو اب وہ تمام تر جو تہذیبیں آ کر یہاں ملاپ ہوئیں, تو کراچی میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی پاکستان میں لاہور میں آپ کو ایک ہی زلزلہ ملے گا, ایک ہی انداز, بالکل نظر چل رہا ہے وہاں تک جا رہا ہے, بالکل. لیکن کراچی میں آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں پورے انڈین کلچر, اور پھر پنجاب کا کلچر, پھر پارا چنار کے لوگ بھی یہاں موجود, پختون بھی یہاں موجود, اور یہ تمام لوگ مشترکہ ایک عزاداری کرتے ہیں. تو ان تمام کے کلچرل سسٹم جو ہیں وہ اس جلوس میں جی ہاں شامل ہے. بالکل لوگوں کو یہ بہتان نظر آتی ہے یا وہ نظر آتی ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں. تو جلوس کی شان ہوتے ہیں, زلزلہ بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک عزادار کارکن کی حیثیت سے میری گزارش اس قائم ٹیم کے ذریعے ان تمام عزاداران سے یہ ضرور رہے گی کہ امام حسین کی عزاداری ہمیں تقدس سکھاتی ہے, بے شک نظم و ضبط سکھاتی ہے, اس کو قائم رہنا چاہیے یقین ہے. اور اگر اس کے بغیر اگر آپ نے عزاداری کو کیا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بزرگ تعزیے بناتے تھے, تو ان تعزیوں کو دفن کرنے کے لیے ہر جگہ چھوٹی چھوٹی کربلائیں بن رہے. بالکل بالکل. تو یعنی تقدس کے ساتھ, چاہے گولی مار میں ہو, چاہے لاکھیت میں ہو, یا کہیں بھی ہو, تقدس میں, تو تقدس میں قائم رہنا چاہیے. اور ہم اس کو کس طریقے سے کرتے ہیں, ہم اپنے ہر آدمی اپنی منت علم بالکل بالکل اس تقدس و احترام کے ساتھ کرے, ٹھیک, کوئی حرج نہیں. کیونکہ آپ کسی سے یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ منت کے عالم نہ نکالیے, لیکن اس کا جو احترام ہوتا ہے, میرے خیال میں آپ کا خیال بھی یہی ہے کہ ہم تقدس کو پامالی نہیں چاہتے. بالکل بالکل ایسا ہی. تو سبیلیں ہونی چاہیے, محتاط. اب مسئلہ کیا ہے, آپ کا اعتراض جو آپ نہیں کرنا چاہ رہے وہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ فاقہ ہے 10 محرم کو, جی ہاں, اور 12 بجے سبیل ساتھ چل رہی, کھانا, جی ہاں, وہ تبرک جی. تو یہ یقیناً اس کے ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب چیزوں کو اگر آپ سسٹمیٹک کر لیں تو عزاداری امام حسین ایک ترتیب کا نام. بے شک کربلا ایک ترتیب سکھاتی ہے, کربلا ایک ادب سکھاتی ہے, اور اس ادب اور ترتیب کو قائم رہنا چاہیے. یقیناً یہی عزاداری. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ارے بھائی یہاں پر ایک چیز اور ضرور آپ سے, چونکہ آپ کا اس سلسلے میں بڑا اچھا وہ بھی ہے, اور علامہ صاحب سے میں اسی کے اوپر بات پہ اختتام پہ پہنچوں گا کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے, ایک وقت تھا کہ ہم اپنا جلوس مکمل آزادی کے ساتھ برآمد کر رہے تھے. اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ہمارا جلوس جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم اس کی تشہیر کر رہے ہیں, جو کربلا میں نہ ہو سکا وہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں. تو وہ یقیناً صرف ہمارے اپنے لیے نہیں ہے, مجھے, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو, سب نے وہ سب کچھ دیکھا. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے پھر وہ ایک تبلیغی ایک جہد جو ہے وہ بنے. تو موجودہ کیفیت یہ ہے کہ اب ہم نے اس جلوس کو اتنا محدود کر دیا ہے, اور اتنا یوں کر دیں کہ کارڈن آف سیکیور کر دیا ہے کہ داخلہ ایک میرا اور آپ کا بھی بیچ درمیان جلوس میں داخل ہونا اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. آگے ہم کس جگہ تک پہنچتے ہیں, اس سلسلے میں آپ کچھ کہیے کہ کیا ہماری ایک مناسب لمٹ ایک ہونی چاہیے کہ ہم سوچیں گے نہیں 70 کا جلوس تو ہم نے ضرور کرنا ہے. مثلاً ابھی جیسے 21 رمضان کے جلوس کے اوپر کچھ پابندیاں رہیں, اور آپ کے علم میں بڑی اچھی طرح آپ جانتے ہیں, تو اس صورت میں ہمارا ایک کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے 3 جلوس ہیں اللہ جی, کراچی کے حوالے سے بات, جی جی, وہ ہیں ایک عاشورہ کا جلوس, ایک چہلم کا جلوس, اور ایک 21 رمضان. اچھا, باقی جتنے بھی جلوس آیا گیا ہیں ان کے کوئی حرمت اور تقدس میں کہیں کمی, بے شک, لیکن یہ 3 مرکزی جلوس ہیں جی ان کو بزرگوں نے قائم کیا. یقیناً. اور پہلے یہ جہانگیر باغ سے نکلا کرتا تھا, اس کے بعد نیشنل باغ میں آ گیا. اب اس کی ایک تاریخ ہے جو اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں, اور ابھی تو یہ جلوس جو ہے نا, یہ کراچی کی آزاداری کی شناخت, جی اس پر تو کمپرومائز ہو نہیں سکتا. کیا کہنا, بالکل بالکل. کیونکہ کہیں کے بھی جلوس ہو, جو جلوس نیشنل باغ سے برآمد ہو رہا ہے 21 رمضان کو, جی, جو عاشورے کو, جو 9 محرم کو, اور جو چہلم پر, جی, وہ ہمارے لیے لازمی ملزوم ہے, بالکل مرکزی حیثیت ہے ہمارے فریضے کی طریقے سے. تو اس میں اب یہ کارڈن وغیرہ جو سیکیورٹی کے مسائل میں, دیکھیں ہم ذکر امام حسین کر رہے ہیں, ہمیں کسی کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے بالکل, کیونکہ ہم حفاظت امام میں ہمیں ضرورت ہے,
لیکن یہ اپنی سیکورٹی خود کرے، ہمیں نہ روکیں. ٹھیک. ہم یہ یقین دلاتے ہیں، اور میں علامہ اس پہ یقیناً اپنی رائے بھی قائم کریں گے کہ ہمیں کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ وعدہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری عزاداری میں آپ کو ڈسپلن ضرور ملے گا. اگر کہیں فقدان ہوگا تو ہم اسے درست کریں گے. بالکل 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 ایسا. لیکن ہم نہ اسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہمارے ترک اولا ہے بھائی. بالکل ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے. بالکل نہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے علامہ صاحب. یقیناً اب اختتام کی جانب جائیں گے. آپ اس سلسلے میں کچھ فرمائیے کہ اگر یہی صورتحال پابندی کی رہتی ہے، اور یہ صورت جیسے ابھی اس وقت میں کووڈ کی صورتحال کی وجہ سے جو پابندی لگائی گئی کہ جناب زیارت ایک رکھیے اور محدود لوگ اس میں شامل ہوں، تو اس سلسلے میں آپ اختتامی جملے کیا فرمائیں گے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم کس حد تک محدود ہو سکتے ہیں، کہ جس کے باوجود بھی ہم کہیں گے نہیں جلوس تو ہمارا برآمد ہو رہا ہے، ہم جلوس برآمد کر رہے ہیں، بے شک ٹھیک ہے ہمارے پاس 50 زیارات نہیں ہیں، لیکن کس حد تک جو ہے وہ اسے ہمیں قائم رہنا چاہیے. دیکھیے ابھی اس رمضان کا جو جلوس تھا اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا اس بات کا کہ آپ کسی کو روک نہیں بڑا مشکل. اچھا ہمارے یہاں ظاہر کے عزاداری کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہم مطلب یہ کہ جان دے دیں گے، اور اس معاملے میں کوئی اتفاق یہ ہے کہ جتنی تعداد میں اس مرتبہ مومنین شریک ہوئے جی ہاں مجلس کے وقت، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ آتے رہتے تھے، کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں، بالکل رہتا تھا. بالکل. پھر مجلس صبح کے وقت ہوئی، جبکہ عام دنوں میں لوگ جی ہاں گھر سے مطلب ظاہر ہے عموماً دوپہر تک جو ہے مجمع بننا شروع ہوتا ہے. ایسے تو جو جذبہ ہمارے یہاں الحمدللہ موجود ہے عزاداری کا، آپ پھر اس پہ کیا پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ تو یہ کہنا کہ بھائی ہاں یہ ہے کہ بھائی زیارات کی جہاں تک بات ہے تو جلوس تو نکل رہا ہے، اس میں یہ ہو کہ بھائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے علم کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بہتر صورتحال ہو سکتی ہے اسی حساب سے زیارات کا انتخاب ہو، اور ورنہ یہ کہنا اور کیا بھی ہے. اچھا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باقاعدہ لوگ ماسک کے ساتھ آئے، ایس او پیز کا خیال رکھا، اپنے اصولوں کو جو حکومت کی طرف سے اس کو پورا کیا، اور ہم نے خدا نخواستہ کسی طرح اس میں جو ہے خلاف ورزی نہیں کی. تو اور لوگوں نے نہ بعد میں کوئی ایسی بات ہوئی گرفتاری، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا. تو یہ بات کی واضح مطلب یہ کہ ثبوت ہے کہ لوگوں میں جذبہ بھی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں نا پوری دنیا میں آپ خاص طور پہ ہندوستان میں کتنی مشکلات رہی عزاداری کے حوالے سے، اور وہ لوگ جو دل و جان سے مطلب شریک ہوتے تھے وہ تڑپ رہے تھے کہ ہم اس سال جو ہے وہ عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت تھی ہمارے پاکستان کے لیے، خصوصاً کراچی کے لیے، کہ پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا میں ایسا جلوس نہیں نکلا ہے. بالکل بالکل. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمیں ان معاملات کو سمجھنا چاہیے قومی طور پر بھی کہ بھائی اگر کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو جذباتی نہ ہوں، بہت اچھی بات، عقل کے ساتھ اور تفہیم کے ساتھ ان معاملات کو حل کیا جائے، اور جو حکومت ہمیں تعاون کر رہی ہے جتنی بھی حد تک اس میں اصولوں کو پورا کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے معزز مہمانان گرامی نے جلوس اعضاء کے موضوع پر، جلوس کے حوالے سے، تہذیب اعضاء کے حوالے سے، جلوس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، جلوس کی تاریخ کیا ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے کووڈ کہہ لیں یا سیکورٹی کہہ لیں، اس کے حوالے سے جو ہمیں جلوس میں درپیش مشکلات ہیں ان کے حل کی جانب نشاندہی فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی. ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے مہمان علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کو، ہمارے مہمان جناب سید عارف رضا زیدی صاحب کو، اور اپنے میزبان عباس نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اماں یہ بے بسی، یہ قیامت کی بے بسی، اماں ہمارے حال پر ہوتی ہے بے کسی، کہتی ہے حسین کی اماں